الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم حاضرین گرامی قدر عزیزان محترم، اس مقدس آستانے میں یہ 5 روزہ سلسلہ مجالس اسلام اور مسلم تاریخ کے حوالے سے سورہ مبارک توبہ کی آیت کی روشنی میں آج اپنے تیسرے مرحلے میں آپ کے شاداب حافظوں کی نظر ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں اور آپ کی محبتوں کا مقروض کہ ماشاءاللہ آپ انتہائی پابندی وقت کے ساتھ زحمت تشریف آوری فرما رہے ہیں، اور میری کوشش ہے کہ جس طرح آپ پابندی وقت سے حاضری دے رہے ہیں مولا کے مجالس میں، میں بھی ان آنے والی 3 مجالس میں حق خدمت ادا کر سکوں۔ آپ کی توجہات اور آپ کا علمی ذوق اس عنوان کے تحت جو ایک خاصا منفرد سا عنوان ہے، اور جس میں میرے پڑھے لکھے نوجوان خاص طور سے خصوصی دلچسپی لے رہے ہیں، استفسارات بھی کر رہے ہیں، اور نوجوانوں کا ہم سے رابطہ رکھنا اور مجلس کے بعد استفسارات اس امر کی دلیل ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کے مستقبل سے مایوس نہیں ہیں، اس لیے کہ کچھ جاننے کچھ سیکھنے کا جذبہ اور کچھ حاصل کرنے کا جذبہ ان مجالس حسین کی یونیورسٹی سے میسر آتا ہے۔ میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ یہ وہ دانشکدہ ہے کہ جہاں رزق علم کی اتنی خیرات بڑھتی ہے، اتنی خیرات بڑھتی ہے کہ اگر اعلیٰ ظرف سننے والا ہو تو اسے شکوہ کوتاہی دامہ ہو جاتا ہے۔ اور عزیزان محترم، میں نے گزشتہ شب کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ میرا خطاب اپنے بزرگوں سے نہیں ہوتا، سارے اہل علم اور میرے دعا کو بزرگ یہاں بیٹھے تشریف لاتے ہیں، ان سے تو میں دعائیں لینے کے لیے گفتگو کرتا ہوں، زیادہ تر باتیں میں کرتا ہوں اپنے نوجوان دوستوں سے، اس لیے کہ ہمارے نوجوانوں کو تاریخ کے جس اندھیر میں رکھا جا رہا ہے، اور تمام شیعہ سنی نوجوانوں، تمام مسلمان نوجوانوں کو ایک طرف 21ویں صدی میں داخل ہونے کی باتیں ہو رہی، اور دوسری طرف پہلی صدی ہجری کا قبلہ تاریخ مسلمان بھی درست نہیں ہے۔ کہہ رہا ہوں صلوات بھیجے بابا سے بلند۔ ایک طرف 21ویں صدی میں
داخل ہونے کے نعرے لگائے جا رہے ہیں اور ہم 1418 ہجری کے اعتبار سے مرحلے طے کر چکے ہیں مسلمان کی تاریخ کے، لیکن 1418 گزر جانے کے بعد بھی مسلمان ابھی علمی اور فکری طور پر قبل ہجرت کے زمانے میں سفر کر رہا ہے۔ جملے پر توجہ میں ایک لفظ بہت سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہے۔ قبل ہجرت کے زمانے میں سفر کر رہا ہے۔ نوجوان نسلوں کو نوجوان نسلوں کو جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے، جو کچھ بتایا جا رہا ہے، وہ اسلام نہیں ہے، نہ وہ تاریخ اسلام ہے، وہ تاریخ اسلام نہیں ہے، وہ تاریخ مسلمان ہے۔ ہمارا دیانتدارانہ مشورہ صرف یہی ہے کہ آپ تاریخ مسلمان کو تاریخ اسلام نہ کہیں، تاریخ مسلمان کہہ کے بیان کریں، پڑھائیں۔ ہم اپنی نسلوں کی طرف سے مطمئن ہیں، اس لیے کہ آپ سال بھر جو کچھ تاریخ مسلمان کہہ کر پڑھائیں گے بھی، ہم یکم محرم کو جب حقہ کے بنا لا الہ حسین کا نعرہ لگائیں گے، قبلہ خود درست ہو جائے گا کہ یزیدیت کی طرف اسلام ہے یا کربلا کی طرف اسلام ہے۔ دیکھیں تاریخ کو جن خطوط پہ مرتب کیا جا رہا ہے، تاریخ کو جو دھارا دیا جا رہا ہے، تاریخ کو جو اسلوب دیا جا رہا ہے، تاریخ کو جو عنوان دیا جا رہا ہے، اس کا تعلق نہیں ہے تاریخ اسلام سے۔ اور میں نے پہلی مجلس سے عرض کیا تھا کہ آپ تاریخ مسلمان کب سے لکھنا شروع کریں گے؟ جب سے آپ مسلمان ہوئے۔ تو آپ اسلام سے پہلے تو مسلمان نہیں ہوئے نا؟ آپ اسلام سے پہلے تو مسلمان نہیں ہوئے، جو بھی مسلمان ہوا اسلام کے بعد ہی ہوا نا، کم سے کم۔ میں مان رہا ہوں، میں تسلیم کر رہا ہوں، جو بھی مسلمان ہوا، پوری توجہ دو، وہ اسلام آنے کے بعد مسلمان ہوا ہے، اسلام آنے سے پہلے مسلمان نہیں ہوا۔ تو بعد والے کو کس نے حق دے دیا کہ وہ پہلے والے کی تاریخ بیان کرے؟ آپ کہیں گے کہ 27 رجب سن 40 سن 41 سن 40 عام الفیل میں سرکار رسالت منصب رسالت پر فائز ہوئے، تو یہ تاریخ اسلام کا رسول ہے، اسلام کا رسول نہیں ہے۔ جسے آپ تاریخ اسلام کہہ کر بیان کر رہے ہیں، یہ اس اسلام کی تاریخ کا مسلمان ہے چونکہ آپ نے دیکھا ہی اس رسول، آپ نے اس زمانے، بڑی توجہ جانے محترم، آپ نے اس زمانے میں اسے رسول دیکھا، لیکن جب میں تاریخ اسلام کی بات کروں گا تو میں عام الفیل کے جغرافیے میں قید ہو کر بات نہیں کروں گا، میں رجب کے مہینے میں مقید ہو کر بات نہیں کروں گا، میں جب معصوم کے قول کی روشنی میں رسالت کا تعین کروں گا تو آپ ہیں، آپ کے باپ آدم کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ تاریخ بعثت رسول طے کر سکے۔ سلامت رہے آپ۔ دیکھیے آپ کہیں کہ سن 40 عام الفیل میں منصب نبوت پر فائز ہوئے، لیکن جو فائز ہوا ہے وہ یہ کہے گا کہ غلط کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم درمیان آب و گل تھے، جب مٹی اور پانی کے مرحلے آدم طے کر رہے تھے، اس وقت میں محمد پیدا نہیں ہوا تھا، اس وقت تو میں نبی تھا۔ بلند ہو کر سلوات بھیجے بابا سے بلند۔ تو پھر میں اتنے مؤسس اور پڑھے لکھے مجمع لاہور کے اس مرکزی اجتماع سے کیا یہ گزارش کرنے کے موقف پہ درست ہوں کہ تاریخ مسلمان تو بہت دور کی بات ہے، میں نے سارے سن بتائے ہیں، 80 ہجری میں کون آیا، 90 ہجری میں کون آیا، 150 ہجری میں کون آیا، 256 ہجری میں کون آیا، 262 میں کون آیا، بھارت جتنے بھی بنیادی طور پر ائمہ محدثین اور مورخین آئے وہ پیغمبر اسلام کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے کم سے کم 93 برس کے بعد آئے، تو 93 برس تک تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے، سیرت اسلام کیا ہے۔ 93 برس میں تو 4 نسلیں گزر جاتی ہیں۔
نہیں تھا. بہت توجہ. میں نبی تھا جب آدم نہیں تھا. تو پھر میں یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہوں یا نہیں کہ جناب آدم اے ابو البشر آپ بیان کریں گے ہمارے نبی کی سیرت؟ بڑی توجہ. میں سرکار آدم صلی اللہ سے پوچھتا ہوں آپ بیان کریں گے ہمارے رسول کی سیرت؟ تو جواب شاید بارگاہ آدم سے یہ آئے میں گستاخ نہیں ہوں. بارگاہ رسالت میں میں آدم کی سیرت بیان ہی نہیں کر سکتا اس لیے کہ جب یہ نبی تھا میں نہیں تھا. یا اللہ بڑی توجہ محترم. جب یہ نبی تھا جب یہ منصب نبوت پر تھا میں نہیں تھا. میں تو درمیان آب و گل تھا. اور جملہ بڑا عجیب ہے بین المائے والطین پانی اور مٹی کے درمیان تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ آدم تو خود پانی اور مٹی کے محتاج ہے. آدم پہلی مخلوق نہیں ہے. آدم سے پہلے مٹی بھی ہے پانی بھی ہے. آدم سے بڑا فیصلہ ہوتا ہے یہی میں چاہتا ہوں. آدم سے پہلے مٹی بھی ہے پانی بھی ہے. آج سے زیادہ مقامات پر قرآن مجید میں ہم نے آدم کو مٹی سے بنایا مٹی سے بنایا مٹی سے بنایا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن. ہم نے بشر بنایا تین سے بشر بنایا مٹی سے. خدا کے لیے تاریخ مسلمان لکھنے والے میرے اس جملے کو خالی نہ جانے دیں. اب قرآن کہہ رہا ہے ہم نے بشر بنایا مٹی سے. بشر مٹی سے بشر بنایا. بڑا تاریخی فیصلہ دے رہا ہوں. ہم نے مٹی سے بشر بنایا یعنی قرآن نے قانون مقرر کر دیا کہ جو مٹی سے بنے گا وہ بشر ہوگا. فیصلہ دینے جا رہا ہوں پوری توجہ. میں مٹی سے بشر بنا رہا ہوں یعنی طے ہے نا قرآن کا قانون کہ جو مٹی سے بنے گا وہ بشر ہوگا. جو مٹی سے بنے گا وہ بشر ہوگا. اے عالم اسلام کے تاریخ نویسو مجھے بھی تاریخ مسلمان سے گلا یہی ہے. خدا کی قسم میں کہتا آ رہا ہوں مجھے علی کی خلافت کا گلا نہیں ہے علی کی ولایت کا گلا نہیں ہے علی کے تخت حکومت کا گلا نہیں ہے. آپ غلط سمجھ رہے ہیں. مجھے سارا گلا یہ ہے کہ آپ نے تاریخ مسلمان کو جن خطوط پر استوار کیا ہے اس کے ہر پیج پر ہر بات پر توہین مصطفیٰ ہو رہی ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے آدم کو بنایا مٹی سے بشر بنا ہے مٹی سے بشر بنا ہے مٹی سے بشر بنا ہے. مجھے تاریخ مسلمان سے گلا یہی ہے کہ الحم سے لے کر بنداز تک پورے قرآن مجید میں 17 مقامات پر جہاں آدم کو بشر بھی کہا گیا اور ہوا بھی کہا گیا اس آدم کو تو کوئی آدم کا بیٹا اپنے جیسا بشر نہیں کہتا. اور جس محمد مصطفیٰ کو پورے قرآن میں 70 مقامات پر کہا گیا ابھی میں نے تجھے نور سے بنایا اسے 2 رکعت کا مولوی اپنے جیسا بشر کہہ کے اپنے کالے نسب نامے پہ مہر لگا رہا ہے.
40 برس کے بعد مسلمان مانا. بہت دور تک بات کر رہا ہوں، سرکار میں دعائیں چاہتا ہوں. نہ اپنی طرح 40 برس کے بعد مسلمان مانا. اور اگر کوئی محفوظ کر رہا ہے ہماری گفتگو کے اس جملے کو تو نوٹ کر کے جائیں اس جملے کو خاص طور سے، اور پوچھیں اپنے اساتذہ سے جا کر کالجز اور یونیورسٹی میں کہ کس اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے نسل مسلم کو. آج تک اس آدم کے لیے تاریخ مسلمان کے کسی موڑ پر بھی، کسی رخ پر بھی کسی مفتی کا اعتراض نہیں آیا کہ آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیوں کیا. آدم کو فرشتے بھی سجدہ کر لیں تو فرشتوں کے پر نہیں چلتے. میں روزہ رسول پر جا کر یا رسول اللہ بھی کہوں تو کافر ہو جاؤں. یہ عجیب تاریخ ہے. وہ سجدہ تعظیمی تھا، وہ سجدہ احترام تھا. میں نے کب کہا کہ وہ سجدہ عبودیت تھا؟ یہ بتاؤ سجدہ تھا یا نہیں؟ سر جھکا تھا یا نہیں؟ میں نے کب کہا کہ یہ سجدہ عبودیت تھا؟ بتاؤ وہ سجدہ تھا یا نہیں؟ سر جھکا تھا یا نہیں؟ فرشتوں نے آدم اور مٹی کے سامنے سجدہ کیا تھا یا نہیں؟ بنتے رہو تمہارے الغیب کی اس نیت سے کیا تھا. فرشتوں کی نیت تم جانتے ہو. کہاں ہے آیت میں بھائی مجھے بتائیے کہاں لکھا ہوا ہے کہ وَإِذْ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ ملائکتی انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں تو زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. کہاں ہے آیت میں ہے فرشتوں جب میں اسے بنا دوں، سوار دوں، سجا دوں تو اس کے احترام میں جھک جانا کہاں لکھا ہوا ہے؟ احترام کا لفظ بتاؤ. سجدے کا لفظ میں دکھاتا ہوں. کمال ہے. رسول تو عالم الغیب نہیں ہے. تاریخ مسلمان کا مورخ اتنا عالم الغیب ہے کہ فرشتوں کی نیت بھی جانتا ہے، اللہ کی مشیت بھی جانتا ہے. مل کر پوری طاقت سے سوال بھیجے محمد والے. میں بتایا نا مجھے ڈیبیٹیبل پوائنٹ. آئیے گفتگو کیجیے، بات کیجیے نا، بتائیں ہمیں. قرآن تدبر کے لیے ہے. اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو بس. اور میں کم سے کم پہ کمپرومائز کر رہا ہوں اس لیے کہ میرے رسول کی عزت کا سوال ہے. میں کم سے کم پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوں اس لیے کہ میرے رسول کی عزت کا سوال ہے. اور رسول نام ہے کائنات کی عزت کا. اگر رسول کی عزت نہیں، کائنات میں کسی کی عزت نہیں ہے. کوئی زمین عرب پر کوئی قبیلہ صاحب عزت نہیں تھا. میرے رسول کی جوتیوں کے صدقے میں سارے بے عزتوں کو عزت ہوتا میرے سامنے اڑاؤ استعمال سارسن، اڑاؤ استعمال اسلام، دستستانی کمیونٹی، اٹھاؤ ڈکلائن فار آف دی رومن ایمپائر، اٹھاؤ تاریخ ابو، اٹھاؤ اپنی ساری وہ کتابیں وہ جو جزیرہ نما عرب کے سنسانی سام الفیل سے لے کر پیغمبر کی 23 برس کی بے زندگی پر محیط ہے. وہ ساری زندگیاں نکال کر دیکھو، اپنی تحریریں نکال کر دیکھو. اگر پورے عرب کے 365 قبیلوں میں ایک قبیلہ بھی بنی ہاشم کے علاوہ عزت دار نظر آ جائے میں مذہب تبدیل کر دوں گا. اور عزت ایک بنی ہاشم نہیں. کتنے قبیلے تھے عرب میں؟ 300 سال. جتنے قبیلے اتنے بت. کعبے میں اتنے ہی بت تھے نا، 360 بت تھے نا، تو 360 قبیلے تھے. یہ 360 قبیلوں
फरोशी में क्या इज्जत है? यानी आपने देखा काफिरों का मिजाज, काफिरों के यहाँ मजहबी तिजारत होता है। बुत फरोशी के लिए बुतगरी करते थे। मैं बड़ा तारीखी जुमला कह रहा हूं, बुत फरोशी बुतगरी करते थे, मईशत का मसला था। तो मेरे नौजवान दोस्तों, मैं तारीख का जिस निकाल कर आज आपके शादाबाजों की नजर कर रहा हूं, बुत फरोशी के लिए बुतगरी की जाती थी। तो आप क्यों परेशान होते हैं? अली दुश्मनों की बगावत से, अली से दुश्मनी नहीं करेंगे लोग तो दोस्ती करेंगे। अली ने उनकी मईशत पे ज़रब मारी है। क्यों करेंगे अली दोस्ती? क्यों अली से दोस्ती होगी? अली ने बुतगरी को भी खत्म किया, बुत फरोशी को भी खत्म किया, बुत परस्ती को भी खत्म किया। तो बुत परस्ती शायद वो दरगुजर कर जाते, लेकिन जो ये बुतगरी थी और बुत फरोशी थी, ये तो मईशत का मसला है। मईशत के दुश्मन को कैसे माफ कर देंगे? अली ने एक बुत को नहीं छोड़ा। और पैगंबर इस्लाम का ये खुतबा मौजूद है फतेह मक्का के मौके पर कि या अली, बद्र के भी तुम फाते, ओहद के भी तुम फाते, खैबर का सेहरा भी तुम्हारे सर, खंदक का सेहरा भी तुम्हारे सर, हिजरत के दूल्हा भी तुम, शबे हिजरत की शबे मेराज के मेजबान भी तुम। सारी फजीलतें अली तुम्हारे लिए हैं। तुमने बड़े बड़े सर उल्टे हैं, बड़े बड़े काफिरों की नाक जमीन पर तूने रगड़ी है अबू तालिब के बेटे। लेकिन आज फतेह मक्का के दिन जो मैं काम तुझसे लेने जा रहा हूं, ये सारी जंगों से ज्यादा है, इसलिए कि बुत नहीं तोड़ना है, सारे बुत परस्त कबीलों की दुश्मनी मोल लेना है। मुसलमान हो गए तो क्या है, तो उसी के पुजारी। ये दो नौजवान नस्ल को पैगाम। आप तारीख मुसलमान लिखने वाले इस फतेह मक्का के वाक़े को सिर्फ ये कहकर लिख जाते हैं साहब सबको माफ कर दिया, सबको माफ कर दिया, और यहाँ तक कह दिया जो अबू सुफियान के घर में पनाह ले ले उसे भी अमान है। इसमें अबू सुफियान की फजीलत नहीं है। बताना ये था रसूलुल्लाह को कि आज किसी पर तलवार नहीं चलेगी, जो मेरे बदतरीन दुश्मन के घर में भी होगा वो भी बचेगा। ये बदतरीन होने की दलील है। यही सवाल किया था ना। ये नौजवान दोस्तों का कंफ्यूजन था। सब ये क्या कहा, उसके घर को जायमान करार दिया, घर को नहीं उसके किरदार को दिखाया है। ये बसीरत रिसालत माफ है कि आज अगर कलेजा चबाने वाले के घर में भी कोई काफिर भी पनाह ले लेगा ना, मेरी तलवार की सद में नहीं आएगा। दिस इज द मैक्सिमम। सलावत भेजे ना मोहम्मद तारीख मुसलमान को किस रुख पे डाल रहा है, कहां ले जा रहे हैं तारीख, क्या दे रहे हैं नौजवान नस्ल। ये फतेह मक्का के मौके पर जो दोषी अहमद पर बुलंद होकर अबू तालिब का बेटा, कुछ मैं फतेह मक्का के वाकयात और मुझशिकनी की तफसीलात नहीं पढ़ रहा, एक जुमला मुझे करना है। ये जो मुझशिकनी अली कर रहे हैं, पैगंबर ने कहा या अली सबसे मुश्किल काम आज है, इसलिए कि बाकी जंगों में इनफरादी कबीले इकट्ठे होते थे, आज तो कोई कबीला बचेगा नहीं जो तुमसे दुश्मनी नहीं करेगा, इसलिए कि 360 है। जिसका बुत तोड़ोगे, जिस कबीले का बुत तोड़ोगे, जाहिर है वही दुश्मन होगा। दोषे तवज्जो कर ले, जुमले फरजान वो तरह दोषे पैगंबर पर है ना अली। मुझे नहीं पता, वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है कि नबूवत के दोनों शानों के दरमियान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था, बस काबे में मोहम्मद है, मोहम्मद के दोनों कांधों के दरमियान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर
مولانا ناصر عباس یہاں موجود ہے، خوبصورت سے لاہور میں پڑھے ہیں، وہ یہاں ہے. بیٹا تمہارے لیے ایک تاریخی شعر کہہ رہا ہوں اور سارے صاحبان ذوق کے لیے کہ خواجہ فرید الدین عطار ایک پہنچا ہوا ولی اس پورے منظر کا قصیدہ لکھا ہے 78 اشعار پر. وہ شکنی دوش رسول، علی کے قدم، لات کی موت، منات کی موت، عزا. اب یہ لات و منات و عزا کے پیروکار کل علی کو معاف نہیں کر رہے تھے، آج علی والوں کو کافر کہہ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ 78 اشعار کا قصیدہ ہے، میں سارا نہیں سنا سکتا مگر جو اس میں خوبصورت ترین شعر ہے، جو فوٹوگرافی کی ہے میرا بیٹا، ویڈیو کی ساری صلاحیتیں استعمال کر کے بھی اتنا خوبصورت فوٹو نہیں لے سکتے جو خواجہ فرید الدین عطار نے ایک شعر میں محمد اور علی کو صاحب دکھایا ہے اور بڑے عجیب منظر سے دکھایا ہے کہ محمد کے کاندھے پر علی کیسے ہیں، شد بدوش احمدن رشک مرک. میں اب آپ کو سمجھنا ہے صاحب، اس میں میں کو خطابت نہیں ڈالوں تعلیم سے، یہ تو آپ کو اپنا معیار سماعت پر ذوق آسمانوں میں لے جانا ہے، نجف کی تہذیب تک آپ کا نعرہ جانا چاہیے. دوسرا حصہ سن کر خواجہ فرید الدین عطار کہتے ہیں شد بدوش احمدن رشک مرک چوں دعائے مستجابن بر فلک. محمد مصطفیٰ کے کاندھے پر وہ رشک مرک علی اس طرح آیا جیسے قبول ہوتی ہوئی دعا آسمان پہ جاتی ہے. یہ تاریخی مجمع بہت تک کھڑا ہوا، اس پورے علاقے کا سب سے بڑا مجمع مولا سلامت رکھے، چشمے بد سے محفوظ رکھے. آپ سب کو ہزاروں دعائیں ماں بہنوں کی دعائیں لیتے ہوئے پوری طاقت اور توانائی سے یہ خطیب عالم محمد کا نعرہ ہے. مجھے باہر کے ہاتھ بھائی نہیں نظر آئے. ہاتھ جی بیٹا من کی مراد پائے گا. ارد گرد یا علی چگرد مرتضی علی پٹڑی سپر پاور نارا حیدری. بس اتنی بلند سلوات سے ملتے بابا جی بلند قسم اس خوبصورت مسئلے کو میں تو ساری رات پڑھتا ہوں. شد بدوش احمدن رشک ملک. رشک ملک علی تو رشک ملک ہے اور جو علی کا نبی ہے وہ مولوی جیسا ہے. کمال. یہ تاریخ مسلمان بدتمیز تاریخ، جاہلوں کی تاریخ، بے وقوفوں کی تاریخ، احمقوں کی، گدوں کی تاریخ. یہ تاریخ ہے. بھائی جب کل کہاں تھے آپ؟ کراچی سے آگے بھی کلام نہیں آئی. یہ کوئی بات ہے؟ اس سے صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم. شد بدوش احمدن رشک ملک چوں دعائے مستجابن بر فلک. علی تو سے پیغمبر پہ ایسے آیا ہے جیسے قبول ہوتی ہوئی دعا آسمان پر جاتی. کیا خوبصورت انداز ہے. انسان محترم یاد رکھو، اصلاح کر لو، اصلاح کر لو. میں کل ہر بتا بھی چکا ہوں گزشتہ شب کی مجلس میں، نہیں لکھ سکتے اگر حقائق پر مبنی تاریخ اسلام نہ لکھو. ہمیں پیدائشی مجبوریوں کا علم ہے. ہمیں علم ہے پیدائشی مجبوریوں کا. اندھیرے کبھی اجالوں کے تذکرے پسند نہیں کرتے، ہم جانتے ہیں، لیکن ہم نے تو حل بتایا ہے. اس سے زیادہ اور ہم کیا کہیں؟ کم از کم غیر مسلموں نے جو تاریخ اسلام رقم کی ہے، جس کا ایک حوالہ میں نے گزشتہ شب دیا تھا ایڈورڈ گبن کی کتاب کا، نہیں لکھ سکتے. کم از کم ایڈورڈ گبن کی ڈکلائن اینڈ فال آف دا رومن ایمپائر کا اردو ترجمہ کر کے اپنے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں داخل کر دو. اس کا ٹرانسلیشن ہی کرا لو. تمہارے پہ ذمہ داری بھی نہیں آئے گی بھائی اس کا لکھا ہوا ہے، ہمیں وہی کافی. اس طرح کرتے اس میں کیا حاصل ہے؟ اب توجہ، اس میں کیا نقصان ہے؟ بھائی اس نے اتنا ہی تو کہا ہے نا کہ پیغمبر نے اعلان رسالت کیا. کل میں سنا چکا آپ کو تفصیل. تو
खामोश सन्नाटे में एक बच्चा था ना जो उठा था और उसने अपनी पूरी ताकत से कहा था, मैं आपका मददगार, मैं आपका मददगार, मैं आपका गवाह, मैं आपकी गवाही देता हूं। यही है ना, यही खर्च किया था ना, है ना ज़हन में, मेमोरी करेक्ट करें ना, दरअसल डिस्कनेक्शन नहीं होना चाहिए ऐसी अहम गुफ्तगू के दौरान, इसलिए सारे जहन करेक्ट करें अपने आप को, पूरी कंसंट्रेशन नहीं था। यही मैंने खर्च किया था ना। तो जैसे ही आप जुमला देखे गिब्बन का कि जैसे ही अली ने ये ऐलान किया ना कि मैं तस्दीक करता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, वैसे गिब्बन के जुमले ये हैं, सुनो, लिसन, बी होल्ड माई ब्रदर, बी होल्ड। अब अंग्रेजी जानने वाले जानते हैं इसके माना, बी होल्ड माई ब्रदर, behold my successor, my Khalid। खूब पहचानो, खूब जान लो, साथ रहना, दूरी न रखना। मेरा भाई भी ये है, मेरा वजीर भी ये है, मेरा जानशीन भी ये है, इसकी इताअत करना। मैं तारीख मुसलमान के मौलिक से पूछना चाह रहा हूं, या मुझे मुतमईन कर दें, या जो मैं कह रहा हूं उसे तस्लीम करके मुझे बता दे कि अगर पैगंबर इस्लाम ने वंसिर अशीरतकल अक़रबीन की आयत के नुज़ूल के बाद दावत सुल अशीरा में कोई अहम तरीन ऐलान नहीं किया था, तो अबू जहल का ये जुमला तो आपकी तारीख मुसलमान में भी मौजूद है ना कि लो अबू तालिब अब तक तो भतीजे की इताअत करते थे, अब बेटे की भी इताअत करना। बेटा नहीं, अभी नारा नहीं जरा सा इसका नतीजा लिया, इंशाल्लाह नारा लगाएंगे खूब। भाई ये जुमला तो आपकी यहाँ है ना, ये मुत्तफ़िका जुमला। भाई 40 सरदार बैठे हुए हैं वहां, ये अबू जहल सिर्फ अबू तालिब से क्यों कह रहा है? सरसरी नजर करें तारीख से, ये अबू जहल अबू तालिब से क्यों कह रहा है? और क्या कह रहा है कि अब तक तो भतीजे की इताअत करते थे। अब तक तो भतीजे की इताअत करते थे। अभी यही रुके। अबू जहल कह रहा है ज़बाने कुफ्र पे हक जारी है। अब तक तो के लिए गौर कर लें, मुझे दूसरा जुमला न कहने दें, अब तक तो भतीजे की इताअत करते थे, यानी ऐलान किया ना अबू जहल ने कि दावत सुल अशीरा के दिन तक अबू तालिब भतीजे की इताअत करते थे। तारीख के किसी अदब में और सोशलॉजी के किसी उसूल में और सोशल वैल्यूज के किसी कानून में चचा पर या बाप पर भतीजे या बेटे की इताअत वाजिब नहीं है, लेकिन अबू जहल ने कहा है कि अब तक तो भतीजे की इताअत करते थे, तो इताअत भतीजे की नहीं होती, अकीदे की होती है। यानी तो अब तक तो भतीजे की इताअत, अभी इताअत की कोई आयत नहीं आई है। मेरे भाई नज़र ने इशारा दिया वहां से, अभी तक इताअत की कोई, इताअत रसूल की कोई आयत नहीं आई। क्या अबू जहल एंडोर्स कर रहा है कि आयतों के आने से पहले ही आपको इताअत करते थे? अल्लाह तो बाद में कहेगा ना कि मैं युती रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने मेरी इताअत की, उसने अल्लाह की इताअत की। नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूं नहीं अभी तक कह सका, आप यकीन कीजिए। जो 10 मौलवी इस मेंबर का कुछ सबका, ताकि मैं आपके दिल दिमाग की गहराइयों में जो बता दूं। अबू जहल कह रहा है कि अब तक तो भतीजे की इताअत करते। ये अबू जहल जानता है किरदार अबू तालिब को, ये पूरा कैरेक्टर जो गुजरा है ये इताअत रसूल में गुजरा है अबू तालिब का। तो तारीख मुसलमान के मौलिक अपनी फिक्र को कम से कम फिक्र अबू जहल से तो बराबर कर लो। नहीं कह सकता। आखिरी आदमी तक दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी।
اور یہ سلسلے رکا نہیں کرتے. اب تک تو بھتیجی کی اطاعت کرتے تھے, اب تک تو آج تک تو کمال ہے. تاریخ مسلمان کا مورخ کم از کم اپنی فکر کو 1418 ہجری میں فکر ابو جہل کے برابر تو لائے. اس کے بعد کہیں پھر فکر علم شروع ہوگی, فکر علم ارتقائی مرحلے طے کرے گی, تو پھر کہیں فکر سلمان آئے گی. فکر سلمان کی کوئی منزل پر خدا نہ خواستہ اگر پہنچ گیا, بہت بڑی منزل, بہت بڑی منزل ہے. نہیں فکر سلمان پہ کون پہنچے گا بتائیں؟ 1,23,000 مسلمان ہیں رسول اللہ کے زمانے میں, فکر سلمان تک کوئی بھی نہیں پہنچا. کوئی پہنچتا تو مکے کا رہنے والا تھا, مدینے کے رہنے والے تھے, عرب کے رہنے والے تھے. کوئی بھی اگر فکر سلمان تک پہنچتا تو سلمان کے علاوہ کسی کے لیے تو پیغمبر کہتے ہیں سلمان من اہل البیت, کسی کے لیے نہیں کہا. اکیلا ہے سلمان اس منزل میں. توجہ, میں نے پہلی مجلس میں کچھ عرض کیا تھا, آپ کے ذہن میں ہے سلمان اکیلا ہے اس منزل میں. ابھی ایمان کے 9 درجوں پر کوئی فائز نہیں ہوا 1400 برس میں, رسالت کے زمانے سمیت. دی اونلی ون سلمان. کیوں بھائی کیا کیا سلمان نے؟ کوئی نمازیں زیادہ پڑھ لی, روزے کچھ زیادہ رکھ لیے تھے, وہ حج زیادہ کر لیے تھے. وہی جو غزوہ کی حالت میں سب بیٹھے تھے وہ بھی بیٹھے تھے, سب نے کلمہ پڑھا تھا انہوں نے بھی کلمہ پڑھا تھا, سب نے ہجرت کی تھی انہوں نے بھی ہجرت کی تھی. کیا ہے ڈسٹنکشن کی وجہ, کیا ہے سبب, کیا ہے؟ سوچو بھئی, یہ ہے انسانیت کا تقاضا اور یہ ہے فکر اسلامی کے رکو ٹھہرو سوچو. یہ ہے دیانتداری, علمی دیانتداری. آخر کیا خاص بات ہے سلمان میں؟ کون سا خصوصی کام سلمان نے ایسا کیا کہ منا اہل بیت کی منزل پر بھی ہے اور ایمان کے 9 درجوں پر بھی ہے؟ میں سب کے لیے حسن سن رکھتا ہوں, اس دور کے سارے مسلمانوں کے لیے. میں سب کے لیے کہتا ہوں اس دور کا کوئی مسلمان تاریخ الصلاۃ نہیں تھا, سب نماز پڑھتے تھے, سب پیغمبر کے اقتداء میں نمازیں پڑھ رہے. شو بی ویری کلیئر. اور اب مجھے کہنے کا جملہ, سارے نمازی تھے, سارے کلمہ پڑھنے والے تھے, سارے بزم رسالت میں بیٹھنے والے تھے, سارے ہجرت کرنے والے تھے, سارے چندہ دینے والے تھے, سارے مشورہ دینے والے تھے جن کا. بھائی خدا کے لیے سوچیں, 87 غزوات نبی ہوئی ہیں, غزوے ہوئے ہیں 87 تاریخ میں, 23 برس میں جو غزوے کہلاتے ہیں, باقی سب سریے ہیں. سب مشورے دے رہے تھے, تو یہ بھی کوئی کمال کی بات نہیں تھی, سب نے بھی مشورے دیے تھے. سلمان نے بھی ایک مشورہ دیا تھا, آج تک تاریخ میں نوٹ ہے وہ مشورہ. سرکار ہمارے ایران میں یہ ہوتا تھا کہ جب دشمن کو تھا درمیان میں خندق بنا لیا کرتے تھے. سلمان کا مجھے جملہ پھر کہنے کی اجازت ہے کہ سارے عالم اسلام کے راویوں کو چیلنج کر کے میں یہ جملہ کہتا ہوں, آپ لکھتے رہے تاریخ مسلمان میں فلاں سے مشورہ لیا, رسول نے فلاں سے مشورہ لیا, رسول نے فلاں سے مشورہ لیا. کسی کی سند پیش نہیں کر سکو گے, لیکن سلمان کے مشورے جنگ خندق کی سند بھی موجود ہے, جگہ بھی موجود ہے, مقام بھی موجود ہے. اگر تاریخ میں کسی کے مشورے کی بات مانی گئی ہے تو وہ سلمان ہے. یہ علیحدہ موضوع ہے, اس پر میں پھر کبھی انشاءاللہ بات کروں گا, لیکن یہ ذہن میں رکھیں جانا مطلب. لیکن پھر اس کے باوجود بھی سلمان کی آخر کیا خصوصیت ہے کہ ایمان کے 9 درجوں پر بھی ہے, منا اہل بیت کی منزل پر بھی ہے. وجہ کیا ہے اجداد محترم؟ جو جہاں بیٹھا ہے میں ایک جملے میں وجہ بتا رہا ہوں, اور علماء کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا کہ اس صفت میں, اس فضیلت میں سلمان کا کوئی شریک نہیں ہے. سب نمازیں پڑھتے تھے, سب کلمہ پڑھتے تھے, سب روزہ رکھتے تھے, سب اچھے تھے, سب نیک تھے, سب کو نیک مانتا ہوں. لیکن سلمان ان سب سے بلند ہو کر منیت کی منزل پر اس لیے آئے, ایمان کے 9 درجوں پر اس لیے آئے کہ سلمان کے علاوہ پورے عرب میں, پورے مکے میں, پورے مدینے میں کوئی مسلمان ایسا نہیں تھا جو اپنی داڑھی سے در بطول پر جھاڑو دیتا ہو. کسی دوسرے اور محمد علی محمد بلند سلام.
کرے تاریخ مسلمان کہ سلمان کے علاوہ بھی کسی کی داڑھی نے تنے بطول پر جھاڑو دی دی اونلی ون کعبے کے دروازے پر جا کر بھی آج بڑے سے بڑا چھوٹے حاجی کی بات نہیں کرتا امام کعبہ نے بھی آج تک کعبے پر اپنی داڑھی سے جھاڑو نہیں دی ہوگی. لیکن دلیل وہ ہوتی ہے جس کا کوئی توڑ نہ ہو. ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین. اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر دلیل بھی لے کر آؤ. یہ قرآن کا مزاج. ایک نام کوئی پیش کرے لیکن یہ صرف سلمان ہے 350 برس کا سلمان تاریخ سے جھاڑو دے رہا ہے. بس یہ ہے فضیلت. اب کرو عبادت کا پیمانہ مقرر. اب کرو تقرب الہی کا پیمانہ مقرر. اب کرو قربت الہی کی میزان کا تعین. کہ ایک صحابی نے پوچھا سلمان تمہاری اتنی ضعیف العمری ہے اتنی طویل عمر ہو گئی ہے ساری عمر ہو گئی ہے تمہیں خدمت خاندان رسالت کرتے ہوئے اپنے لیے کم از کم ایک جھونپڑا بنوا لیتے ایک کچیا بنوا لیتے ایک مکان کو رہنے کے لیے بنا لو. دوستوں آسمانوں تک جا کر سلمان کو عقیدت کا خراج پیش کرنا ہے. سلمان کوئی جھونپڑی بنوا لو کوئی کچیا تو بنوا لو اپنے لیے رہنے کے لیے کوئی جگہ تو رکھ لو. سلمان بے ساختہ بطول کی دیوری کو بوسہ دے کر کہتے ہیں کہ مجھے کیا ضرورت ہے گھر بنوانے کی. گھر بنوایا جاتا ہے آرام کے لیے. آرام وہ کرتا ہے جس کے پاس کوئی وقت ہو. میرے پاس کوئی وقت نہیں ہے. صبح ہو جاتی ہے توجہ میرے پاس کوئی وقت ہی نہیں ہے آرام کرنے کا. میرا دن گزر جاتا ہے محمد اور علی کے چہرے کی تلاوت کرتے ہوئے. رات گزر جاتی ہے بطول کی دہلیز پہ جھاڑو دیتے ہوئے. گھر کس لیے بنا؟ یہ ہے میرا جناب سلمان کے لفظ. آواز بلند سلوات ہے. دیکھیں بات اس نتیجے تک یقیناً آ جائے کہ پیمانے تقرب مقرر کرو. تاریخ مسلمان مرتب کرتے وقت ابو جہل کہہ رہا ہے اب تک تو بھتیجے کی اطاعت. آج سے بیٹے کی بھی اطاعت کرنا. اگر دعوت ذوالشیرہ میں کوئی اعلان ہوا ہی نہیں علی کے لیے تو ایک باپ پر ایک 12 برس کے بچے کی اطاعت کیوں واجب ہو رہی ہے؟ اور باپ بھی ابو طالب جیسا باپ بھی رئیس بطہ جیسا باپ بھی بیزت البلد جیسا باپ بھی وارث انبیاء جیسا باپ بھی محسن رسالت جیسا. یہ ابو جہل نے جملہ کیوں کہا؟ پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں. ابو جہل کا جملہ یہ بتا رہا ہے کہ اسی دعوت ذوالشیرہ میں علی کے لیے کسی ایسے منصب کا اعلان پیغمبر کر چکے تھے. ایسا منصب تھا میں نام نہیں لے رہا بہرحال ایسا منصب تھا کہ جہاں ایک باپ پر ایک 12 برس کے بیٹے کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے. کوئی ایسا منصب تھا تو اپنی فکر کو فکر ابو جہل کے برابر تو لاؤ. ابو جہل سمجھتا ہے کہ ولایت علی کے معنی کیا ہے کہ جہاں علی کے باپ پر بھی علی کی ولایت کا اقرار واجب ہے تو جہاں علی کے ابو طالب جیسے باپ پر علی کی ولایت کا اقرار واجب ہے وہاں کس باپ کا بیٹا ہے جو علی ولی اللہ کا انکار کرے؟ دستور تیرا اسوہ شبیر نہیں ہے. دستور تیرا اسوہ شبیر نہیں ہے. اسلام تیرا تخریب ہے تعمیر نہیں ہے. ہر ایک پہ لگا دیتا ہے تو کفر کے فتوے. اسلام تیرے باپ کی جاگیر ہے. گرد گرد مصطفیٰ مل کر آخری آدمی تک دور دور تک میرے دوست گرد گرد مصطفیٰ جو گرد جائلی حسناش رسول پر میں نے خود بند باندھا ہوا ہے اس نعرے پر لیکن زیادہ سے زیادہ وقت آخری مجلس میں انشاءاللہ کریں گے. چلے صلوات بھیجئے محمد علی محمد. لیکن بھائی یہ حقائق ہیں. دیز آر دی فیکٹس.
کا دعویٰ کرنے والا رسول مٹی اور پانی کے درمیان تسلیم کرنا پڑے گا کہ جب اولاد آدم کا باپ آدم بھی نہیں تھا تب فاطمہ زہرا کا بابا تھا. میں نے سوچ سمجھ کے جملہ کہا ہے. سنیں یہ ہزاروں کی تعداد میں جو خواتین آ رہی ہے, میری مائیں بہنیں, مولا سلامت رکھے تمہیں, تمہارے بچوں کو سلامت رکھے. جملہ کہہ رہا ہوں جانب محترم, تو یہ تو طے ہے نا منطقی طور پر, کم از کم قرآن ہی کو کہیں بنیاد بنا کر تاریخ کا کوئی باب تو سیدھا کر لے, کوئی رخ تو صحیح کر لیجئے. طے ہے نا کہ آدم مٹی سے بنے ہیں, ماننا پڑے گا نا کہ جب آدم بنے تو مٹی سے بنے اور پانی سے بنے, تو آدم سے پہلے مٹی بھی تھی, پانی بھی تھا, لیکن آدم سے پہلے آدمی نہیں تھا. اتنا طے ہے میری جان. آدم سے پہلے آدمی نہیں تھا, اور جب آدمی نہیں تھا تو بس آدمی نہیں تھا. پھر کسی زمانے کا بھی آدمی نہیں تھا. اگر آدم نہ ہوتے تو آدمی نہ ہوتا نا. آدمی نہ ہوتا تو آدمی چلتے چلتے مکے تک نہ پہنچتا. آدمی نہ ہوتا تو چلتے چلتے مدینے تک نہ پہنچتا. آدمی نہ ہوتا تو بس میری حالت تک نہ پہنچتا. آدمی نہ ہوتا تو کافر مسلمان نہ ہوتا. سارے آدم کی وجہ سے ہے نا. سبب کون ہے؟ سارے آدم, پوری توجہ, سارے آدم کی وجہ سے ہے نا. آدم سے آدمی ہے, سب بنی آدم ہے. اس گلوب پر, اس چھوٹے سے سیارے پر بسنے والے سب بنی آدم ہیں, چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو. آدم کے بیٹے ہیں, آدم کے بیٹے ہیں. انی خالقم بشر من طین, مگر میں نے آدم کو پیدا کیا ہے مٹی سے. سارے آدم کے بیٹے ہیں, آدم مٹی کا بیٹا ہے. میں نے کہا میں تفسیر نہیں کروں گا, بڑی نازک منزل ہو جاتی ہے, اشارہ دیکھ کے گزر جاؤں گا. آیت آپ سنبھالیں, توجہ ہے سارے محترم, غور کریں میرے نوجوان دوست, اور آپ کو سلامت رکھے. اس منزل پر اندازہ کر کے جائیں کہ آدم مٹی سے پیدا ہوئے. تسلیم کرنا پڑے گا کہ آدم کی تخلیق سے پہلے مٹی تھی. مٹی نہ ہوتی تو آدم نہ ہوتا, آدم نہ ہوتا تو آدمی نہ ہوتا. آدمی نہ ہوتا میری جان تو کسی دور کا آدمی نہ ہوتا. ہمیں آدمی کے نعم البدل کوئی لفظ مجھے مل نہیں رہا ہے. سچی بات یہ, اب آپ سمجھے یا نہ سمجھے, لیکن جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اسے ذرا سا توجہ فرما دیں. لیکن میں اور کوئی لفظ کہوں گا نہیں. وہ لطف سے گفتگو جاتا رہتا ہے, فصاحت و بلاغت سے کلام میں فرق آتا ہے. اور ماشاءاللہ جس علمی معیار سماعت پر ہے, میں اس سطح سے نیچے نہیں آنا چاہتا. آپ خود غور فرمائیں. آدم نہ ہوتے تو آدمی نہ ہوتا, اور اگر مٹی نہ ہوتی تو آدم نہ ہوتا. مٹی کا نتیجہ ہے. نہیں صاحب, آپ نہیں مانیں گے اس طرح. مجھے پھر جملہ کہنے دیں جان محترم, یہ سارے آدمی کے بچے بنو. تاریخ مسلمان کے مورخ ہو, آدمی کے بچے بنو. سمجھو جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں. یہ سارے آدمی آدم کی اولاد, آدم مٹی کی اولاد. نہیں بات نہیں کر رہی, مجھے میں خود نہیں, مجھے دیکھا کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. یہاں کراچی میں کتنا آہستہ آہستہ آدمی ہے, باتیں کرتا ہوا نکل جاتا ہے. یہاں کے ممنین جب تک پورے نتیجے کو جامع کوثر سمجھ کے اپنے پاکیزہ سینوں میں نہ انڈیل لیں, مجال ہے زمین جنبت نہ جنبت گل محمد. لیکن نہیں, انشاءاللہ دیکھیں آپ نتیجہ ہمارا آپ کو سلام کہ آپ کے دولت یقین کی
طبیعت اور مزاج کی کیفیت کا نام ہے اذان محترم. اور انشاءاللہ میری ڈیوٹی ہے میں آگے چاہے ایک ہی جملے پر آج کی تقریر ختم ہو جائے لیکن نتیجہ دیے بغیر انشاءاللہ ہم یہاں سے نہیں جا رہے. یہی علی کے دروازے کا فیض ہے. توجہ ہے نا اذان محترم. آدمی نتیجہ ہے آدم کا. آدم نتیجہ ہے مٹی کا. آدمی بیٹا ہے آدم کا. آدم بیٹا ہے تراب کا. جملہ مجھے کہنے دینا پھر آئے گا. آدمی بیٹا ہے آدم کا. آدم بیٹا ہے تراب کا. تراب کا باپ ہے ابو تراب. اب ابو تراب کا نتیجہ ہے مٹی. مٹی کا نتیجہ ہے آدم. آدم کا نتیجہ ہے آدمی. آدم کے نالائق بیٹو تمہارے باپ آدم کو بھی علی سے بیعت لینے کا حق نہیں ہے. جگت مرتضی علی سپر پاور نعرہ حیدری. اب آپ کیا لکھیں گے تاریخ مسلمان میں؟ اس کی بیعت کر لی تھی, اس کی بیعت کر لی تھی, اس کی بیعت کر لی تھی. کمال ہے. انسان فراموشی کی بھی انتہا ہے. ہلاکت سے بچانے کو بیعت کہتے ہو. سلوات ہے محمد والے محمد پر. یاد رکھیں کہ یہ دین مصطفیٰ ہے. یہ دین مرتضیٰ ہے. یہ دین حق ہے. ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق. یہ رسول جو ہدایت لے کر آیا ہے نا اور یہ دین حق لے کر آیا ہے کس لیے آیا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تاکہ اس دین کو سارے ادیان پر غالب کرے. تو جب اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ یہ دین سارے ادیان اور نظام حیات پر غالب آ کر رہے گا تو پھر انتظار کرو کسی غالب کا. اس لیے کہ ابھی تک غالب نہیں آیا. ابھی تک آپ کی دنیا کا پورا شمالی حصہ غیر مسلم ہے. ہماری دنیا کا پورا جنوبی حصہ غیر مسلم ہے. ابھی غالب نہیں ہے. آیت قرآن میں ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. بھلا کرے ہم مشرکوں کتنی بھی کراہت کیوں نہ ہو مشرکوں کو دین غالب ہوگا. تو اگر آیت کو بچانا چاہتے ہو تو غالب کا انتظار کرو. سلوات دیجیے, سلوات دیجیے نا سرکار. غلبہ دین کا انتظار کرو اور غلبہ دین کے لیے اس غالب کا انتظار کرو جو غالب کا بیٹا ہے. غالب علی کل غالب کا بیٹا ہے. علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہے. انتظار کرو, انتظار کرو. فانتظروا وانی معکم من المنتظرین. تم بھی انتظار کرو, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہوئے ہوں. یہ رسول نے کہا ہے, میں نے نہیں کہا. یہ روایت میں نہیں ہے, آیت میں ہے. کل کی گفتگو سے مسلسل صلوات دیتے تھے. کرو انتظار. دین کو اگر غلبہ دینا ہے, یہ دین غالب آ کر رہے گا, کوئی نظام نہیں رہے گا. جب وہ غالب آئے گا. نوجوان دوستو, میں انشاءاللہ اپنی مجلس میں اس کی تفصیل بتاؤں گا, لیکن آج یہ جملہ یہاں تک لے جائیں کہ وہ جب غالب آئے گا تو یہ دین غالب آئے گا. دین غالب آئے گا تو قرآن کی آیت کو زندگی ملے گی. جو قرآن کی آیتوں کو زندگی عطا کرے اسے شریعت میں معصوم کہتے ہیں. صلوات دیتے نا بھائی, صلوات دیتے. جملے میں غور نہیں کیا. جو قرآن کی آیتوں کو زندگی عطا کرے اسے شریعت میں معصوم کہتے ہیں. اور جو محمد مصطفیٰ کی زندگی کو بھی موت میں تبدیل کرنے کا
عقیدہ پیش کرے اسے تاریخ مسلمان کہتے ہیں. میں ایک لمحے کے لیے اپنے عنوان سے باہر نہیں ہوں، پورے نتیجے آپ کو دے رہا ہوں. جو دین لایا وہ مر گیا، دین زندہ ہے. جو قرآن لایا وہ مر گیا، قرآن زندہ ہے. جو نماز لایا وہ مر گیا، نماز زندہ ہے. جو شریعت لایا وہ شریعت زندہ ہے، لانے والا مر گیا. جو کلمہ لایا وہ کلمہ زندہ ہے، باقی لانے والا مر گیا. کس رخ پر تاریخ مسلمان کو، اور پھر میں کل کی مجلس میں انشاءاللہ تاریخ کے اہم ترین چہرے سے نقاب اٹھاؤں گا، بتاؤں گا کہ یہ تاریخ کہاں لکھی گئی، کیسے لکھی گئی، کس کے حکم سے لکھی گئی، کس دربار میں لکھی گئی. پہلی تاریخ کون سی تھی جس مسلمان کی تاریخ کو تاریخ اسلام کا نام دے کر پہلی بددیانتی کی گئی. انشاءاللہ میں صلوات دیں آپ محمد علیہ میں آپ کی خدمت میں عزیزان محترم اور سارے مسلمان بھائیوں کی خصوصاً نوجوان دوستوں کی خدمت میں یہی عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ اگر آپ تاریخ میرے کل کے جملے پر توجہ فرما لیں، اگر آپ تاریخ مسلمان کو تاریخ اسلام کہیں گے تو پھر چلیے میں بہت آگے سے بات کر رہا ہوں، خیال خاطر احباب کی خاطر بہت آگے سے. اگر تاریخ مسلمان ہی تاریخ اسلام ہے تو 61 ہجری کے دور کو کون سا دور کہیں گے؟ مسلمان کا دور یا اسلام کا دور؟ اسلام نے کاٹا فرزند رسول کا ساتھ. نہیں ابھی روئے نہیں میں سوال نامے قائم کر رہا ہوں. 2 جملے اور کروائیں گے انشاءاللہ، جی بھر کے روئیں گے. مقصد مجلس ہمارا یہ نوٹ کرو بیٹا، یہ دیکھو کیا بہت آگے گیا ہوں میں. 61 میں نے علی کے 25 سال نہیں بیان کیے، شکر کرو میرا. میں نے بعد رسول علی کے 25 سال نہیں بیان کیے. میں 61 ہجری سے جا رہا ہوں. آپ ذاکروں سے، علماء سے، نوجوان خطیبوں سے سنتے رہتے ہیں نا یہ جملہ کہ صاحب سرکار یہ جملہ بیان ہوتا ہے. علی یہودی کے باغ میں پانی دیتے رہے، تم مرے تاریخ مسلمان جا کر کیوں آگے علی؟ کیا پوری حیات پیغمبر میں علی نے کہیں مزدوری کی؟ ایک مثال پیش کرے کوئی. یہ ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن، یہ ہے سیاسی استحصال، یہ ہے معاشی استحصال، یہ ہے جبر کی قوتیں، یہ ہے تاریخ کا زخم ناسور. کیوں دیا علی نے؟ کیوں نوبت آ گئی ایک مسلم معاشرے میں کہ فاتح خیبر میں اپنی فاتح خیبر اپنی ذوالفقار کا صدقہ بانٹنے والا جو پیٹ بھر کر لوگوں کی ماں کو کھجوریں دے رہا ہو 7 ہجری میں بعد رسول وہ اتنا قریب ہو گیا کہ مسلم معاشرے میں اس کے لیے اجرت پر مزدوری کی کوئی جگہ نہیں رہی کہ وہ یہودیوں کے باغ میں جا کر مزدوری کر رہا ہے. اس مسلم معاشرے کی بات کرتے ہیں. سوچو دوستو، نہیں بتائے گا تمہیں یہ کوئی بات ہے. علی کی طاقت نے مزدوری کی، فاطمہ نے چادر رحم رکھ دی. تم برو جا کر کیوں نہ بتائی فاطمہ پر؟ کیا علی کی زندگی میں، کیا نبی کی زندگی میں فاطمہ زہرا پہ یہ نہ بتائی تھی کبھی؟ فاطمہ زہرا کی چادر تو وہ تھی جو میں نے پہلی مجلس میں کہا کہ جسے اوڑھ کر اگر رسول لیٹ جائے تو ذوف بدن جاتا رہے، آئے تطہیر کے نزول کا مرکز بن جائے. فاطمہ زہرا کی چادر تو وہ تھی کہ اگر قرآن پڑھتے ہوئے اس کی بچیوں کے سر سے بھی چادر اتفاقاً بھی تھرک جائے، آفتاب تھرا کر منہ کو چھپا دیتا ہے، طلوع ہونے کی جسارت نہیں کرتا. پتہ نہیں اندھا ہو گیا تھا کربلا سے شام تک یہ سورج جہاں فاطمہ کی بیٹیاں
رونے دو ہمیں، ہمارے رونے پہ پابندی نہ لگاؤ، شکر کرو کہ ہم رو رہے ہیں۔ ہم نے رونا بند کر دیا نا تو ساری دنیا روئے گی۔ تاریخ اتنی زخمی ہے، سب بیان کرتے ہو، سارے علماء ذاکرین میرے اپنے، کہ کربلا سے شام تک 1400 میل کے سفر میں 18 بھائیوں کی بہن 30-30 ہزار بے غیرتوں کے مجمع میں ایک چادر کا سوال کرتی چلی گئی۔ سب بیان کرتے ہو شام غریبہ میں شمر ملعون نے خدا لعنت کرے شمر کی نسلوں پر، اس نے زینب کو چوم کے سر سے چادر اتار لی۔ ارے اتاری تھی تو شمر نے، کیا 1400 برس کے 1400 میل کے راستے میں کوئی مسلمان نہیں تھا؟ میری ماں بہنوں مولا تمہاری چادر ہے سلامت، میری ماں جو مجھے دعائیں دے رہی ہے، میں اس تاریخ مسلمان سے سمجھوتا کروں۔ کوئی تو ہوتا 35 مسلمان بستیوں میں جو دور ہی سے اپنے کوٹھے پر کھڑی ہو کر، کوئی تو عورت ہوتی جو زینب کے سر پہ چادر پھینک دیتی، بطول کی بیٹی تیرے گھر سے پردہ نکلا ہے۔ نہیں، خدا کی قسم، نہیں، کوئی تاریخ نہیں ہے۔ ہاں کیسے یہ ہے تاریخ مسلمان؟ ہاں استقبال کیسے ہوا ہے؟ 35 مسلمان بستیوں میں، علامہ حافظ کے بعد حسین صاحب قبلہ آگ اللہ مقامہ لکھتے ہیں 35 مسلمان بستیوں میں ایک بستی ایسی آئی ہے کہ جس بستی میں زینب کا قافلہ داخل ہوا تو نہ کہیں سے پتھر آیا، ورنہ جس بستی میں گئی پتھروں سے استقبال ہوا۔ میری ماں بہنوں خوش نصیب ہو، آج جھولیاں پھیلا کر بیٹھی ہو فاطمہ کی بیٹی سے منتیں ماننے کے لیے، اللہ تمہاری ساری مرادیں پوری کرے۔ تو فاطمہ کی بیٹیاں کوفہ و شام کے بازاروں سے گزر رہی تھی، رب فاطمہ کی قسم کوٹھوں پر کھڑی ہوئی عورتوں نے اپنی جھولیوں سے پتھر نکالے تھے، پتھروں کی بارش ہوتی تھی۔ اور ایک مقام وہ بھی آیا ہے کہ کسی عورت نے پتھر مارا ہے، پتھروں کی بارش جب ہوتی تھی تو ساری سیدانیاں جن کے ہاتھ پسے گردن سے بنے ہوئے تھے، روایات بنی ہاشم کے تحت، میری ماں بہنوں یہ جملہ آپ کے لیے ہے، یہ بنی ہاشم کی بہوؤں کی روایت تھی کہ نندوں پر کوئی آفت آتی تھی تو بہویں اپنے سر پر لے لیتی تھی۔ جب کافر عورتوں کی پتھروں کی بارش زینب کی طرف ہوتی تھی، ساری بہویں، ساری حسین کی شریک حیات، چاہے وہ حسن کی بیوہ ہو، چاہے اکبر کی ماں ہو، چاہے اصغر کی ماں ہو، زینب کے اونٹ کے گرد کھڑی ہو کر اپنی پشت کر لیتی تھی تاکہ بڑی نند کے پیشانی پر کوئی پتھر نہ لگے۔ یہ اس خاندان کی وجہ میں نے تو جملہ بہت کہہ دیا تھا۔ اور ابو منصور مدائنی امام سجاد سے یہ جملہ لکھتا ہے کہ یہ قیامت آئی کہ حسین کی بہن کو بچانے کے لیے، حسین کی بہن کو بچانے کے لیے زینب کی ساری بھاوجوں نے ہجوم کر لیا، اونٹ کو گھیر لیا، ہر پتھر کوئی لیلا کے لگ رہا ہے، کوئی رباب کے لگ رہا ہے، کوئی لیلا کے لگ رہا ہے، کوئی رباب کے لگ رہا ہے، کوئی ام فروا کے لگ رہا ہے، کوئی ام الفضل کے لگ رہا ہے۔ ایک پتھر ایسا تھا تو اللہ جانے کہاں سے آیا کہ شہزادی کی پیشانی پر لگا ہے، ادھر شہزادی کی پیشانی خون آلود ہوئی ہے، ادھر ایک 80 برس کی بوڑھی فضا نے زینب کی زخمی پیشانی کو دیکھا، سر کے بال کھولے، عباس کے سر کے نیچے جا کر کہتی ہے او میرا غازی دیکھ رہا ہے۔ میری ماں بہنوں یہ حقیقت ہے،
गधे पे नहीं टिका। उसके बाद तो घोड़े की गर्दन थी, घोड़े की गर्दन में रस्सी थी, रस्सी में बंधा हुआ बांस का सर था। क्या सुने बस आखिरी जुमला कह रहा हूं, बहुत पुरसा है। मैं तो बड़ा मुतमईन होता हूं मसाइब पर, इसलिए कि मेरी माँ बहनों जितना आप रो रही है, खुदा की कसम ज़ैनब को तो इतना भी नहीं रोने दिया, सज्जाद को तो इतना भी मातम नहीं करने दिया। हुसैन कहते हैं अरे मैं वो शहीद हूँ, मेरे इमाम ज़माना फरमाते हैं मेरा जद वो शहीद है जिसे रुला रुला के मारा। हाँ ये है पुरसा। ज़ैनब ऐसा पुरसा चाहती है। शाम से आई हुई बीबी जो है ना वो ये पुरसा, हाँ ये किस तरह से रोते हैं। ये है रोने कहा मौला पानी मजलिस की तौफीकात में इजाफा करे, कितनी मकबूल मजलिसें हो रही है, जो दुआ मांगोगे वो मकबूल होगी, मगर रो ऐसे जैसे ज़ैनब की पेशानी को जख्मी देखकर अब्बास का सर नेज़े पे रोया था। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हाँ खुश नसीब हो ना मेरी माँ बहनों, तुम्हारे हाथ खुले हुए हैं ना, जितना चाहे मातम करो, तुम्हें कोई रोकने वाला तो नहीं है। लेकिन ज़ैनब तो मातम भी नहीं कर सकती थी, हाथ फंसे गर्दन से। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। दोस्तों तारीख मुसलमान का आखिरी जख्म पेश कर रहा हूँ। करबला से शाम तक 35 मुसलमान बस्तियों में कोई बस्ती ऐसी नहीं है जहाँ तमाशा देखने वाले ना आए हो, जहाँ सैलानियों को पत्थर मारने वाले ना आए हो, जहाँ ताजियाना मारने वाले ना आए हो। अदादारों एक बस्ती ऐसी आई कि उस बस्ती में सैयद सज्जाद माँ बहनों के काफिले को आखिरी जुमला लेकर जैसे दाखिल हुए, न कोई तमाशा देखने वाला आया, न कोठों पर औरतें आई, न कोई पत्थर ज़ैनब की तरफ आया। हैरानगी के आलम में अली की बेटी कहती है बेटा सज्जाद क्या इस बस्ती में सब मर गए? मेरे बेटा अली मौला तुझे सेहत दे, जिंदगी दे, तेरे माँ बाप को, चचाओं को, भाइयों को, भतीजों को सलामत रखे। इस जुमले पर तवज्जो करने मजलिस खत्म कर रहा हूँ। बेटा क्या इस बस्ती में कोई जी हयात नहीं है, कोई जिंदा नहीं है? सैयद सज्जाद कहते नहीं फूफी अम्मा बहुत बड़ी बस्ती है। लेकिन फूफी अम्मा क्यों पूछा? कहा बेटा इसलिए कि न कोई पत्थर आया, न कोई तमाशा देखने वाला आया। ये कैसी मुसलमानों की बस्ती है? फूफी अम्मा ये बस्ती बड़ी आबाद है मगर मुसलमानों की नहीं है, ईसाइयों की बस्ती है। जना कला अब मातम करो। भाई मुझे इजाजत देंगे दो जुमला में कहूंगा। खुदा के मजलिस बड़ी अजीब मंजिल पर है। मौला तुम मेरा जी चाहता है रोने के लिए। इन मंजिल तशक्कुर पे मैं दो जुमले मसाइल के कहना चाहता हूँ। अदादारों जब पूरी बस्ती में से कोई तमाशाई नहीं निकला ना अहले हरम का, अब्बास की बहन का तमाशा देखने के लिए, तो शिमरे मलूद घोड़े पर सवार होकर बस्ती में गया। अशरफियों की थैलियां एक एक दरवाजे की टेहड़ी पर रखकर कहा आओ बादशाह के बागी आए हैं, घरों से बाहर निकलो, तमाशा देखने के लिए आओ। ये अशरफियां ले जाओ, हाथों में जो पत्थर है वो भी लेते आओ, कैदियों को पत्थर मारना है। शिमर ने सारी बस्ती में चक्कर लगाया। कुछ मर्दों ने आने के लिए अभी दरवाजे खोले थे कि एक इंतहाई सईद ईसाई बूढ़ा तेजी से बाहर आया, अपनी औरतों और अपनी बरादरी को कहता है अभी ठहर जाओ, जरा रुक जाओ, मैं जाकर मालूम तो कर लूं कौन कैदी आए हैं, अभी पत्थर न मारना। मौला तुम्हें सलामत रखे। हाँ रोते रहो। अब जिसके हाथ खुले हुए हैं ना वो अब्बास के कटे हुए बाजुओं को तसव्वुर करके मातम करे। अज़ादारों जुमला
ہے مولا یہ سب حاجت مند ہیں، ان سب کی حاجت شریک کو اللہ پڑھنے والے صادق مہدی کے خانوادے پر، ان کے بچوں پر، ان کے خاندان پر اپنی رحمت برکت نازل فرما۔ پڑھنے والے بصدقہ بیمار کربلا سے بیمار ہو انہیں شفا کامل عطا فرما۔ زینب کی بے ردائی کا واسطہ علی کی بیٹیوں کا واسطہ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کے پردوں کی حفاظت فرما، ان کی گودیاں آباد رکھ۔ رواب کی گود کے صدقے میں جس بچی نے کراچی سے دعا بھیجی ہے اس کے بابا علیم ہیں، میرے مولا فاطمہ صغرا کے صدقے میں اس کے والد کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ پالنے والے ہمارے جو بھی حاضرین مومنین مومنات یہاں موجود ہیں مولا ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ ہمارے جو بے گناہ قیدی ہیں سید سجاد کی قید کے صدقے میں ان عزاداروں کو رہائی عطا فرما۔ پالنے والے ملک کو ملت کی حفاظت فرما، عزاداری حسین کو عروج و غلبہ عطا فرما۔ ہمارے علماء، ہمارے ذاکرین، ہمارے نوجوان خطیب، ہمارے عزاداران حسین، ماتم داران حسین جہاں جہاں آباد ہے مولا ان سب کو اپنے حفظ و امان میں اور شر اعلیٰ سے محفوظ فرما۔ ہمارے بزرگوں کا سایہ، ہمارے کرنل صاحب، ہمارے سارے بزرگ ان سب کا سایہ ہمارے سر پر سلامت رکھ۔ پالنے والے ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ پالنے والے جو مومنین و مومنات اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ حق محمد و علی محمد ہمارے حقیقی وارث کو اجازت ظہور اور ہمیں توفیق زیارت و نصرت امام زمان عطا فرما۔ مجلس بہت مقبول ہوئی ہے، میں خود رو رہا ہوں، مقبولیت کا وقت ہے۔ اپنے مومنین و مومنات کی مغفرت کے لیے اور سید محسن نقوی شہید اور میرا قوت بازو میرا بھائی جعفر علی میر کی مغفرت کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ